نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں سیرت صحابیات۔ اس میں سب سے پہلے ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بنات جو بیٹیاں ہیں 4، بہت ساروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اور بہت ساروں کو تو شکوک و شبہات میں ڈال دیا جاتا ہے صرف اور صرف ایک نام بتا کر۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ان چاروں کی سیرت بیان کریں اور آپ کو سمجھائیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان بیٹیوں کی بھی قربانیاں ہیں اور کس طرح انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلسلہ ہے بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا نام آتا ہے زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام زینب تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت زینب بعثت نبوی سے 10 برس پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 30 برس تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کم سنی میں بعثت نبوی سے قبل ان کے خالزاد بھائی ابو العاص قیس بن ربیع سے ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ایمان لے آئیں۔ بعثت نبوی کے بعد کفار مکہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت حق پر لبیک کہنے والوں پر بے پناہ ظلم ڈھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں، تاہم رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں نے اپنے باپ کے کہنے پر دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی، جو بعد جا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں یکے بعد آئیں۔ حضرت عثمان کو اسی لیے ذی النورین بھی کہا جاتا ہے۔ ابو العاص کو بھی کفار نے بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور حضرت زینب سے نہایت اچھا سلوک کرتے رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کے اس طرز عمل کی ہمیشہ تعریف کی۔ باوجود اتنی شرافت اور نیک نفسی کے ابو العاص نے اپنا آبائی مذہب ترک نہ کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ رمضان سن 2 ہجری میں حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے میدان میں ہوا۔ اس میں حق غالب رہا اور کفار مکہ بہت سی آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ ان میں حضرت ابو العاص بھی تھے۔ انہیں ایک انصاری حضرت عبداللہ بن جبیر نے اسیر کیا۔ اہل مکہ نے جب یہ خبر سنی تو قیدیوں کی قرابت داروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے عزیزوں کی رہائی کے لیے زر فدیہ بھیجا۔ حضرت زینب نے بھی مکہ سے اپنے دیور عمر بن ربیع کے ہاتھ میں یمنی عقیق کا ایک ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا۔ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے شادی کے جہیز میں دیا تھا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہار پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئیں اور آپ دیدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا مناسب سمجھو تو یہ ہار زینب کو واپس بھیج دوں؟ یہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو العاص کا یہ فدیہ صرف یہ ہے کہ مکہ جا کر حضرت زینب کو فوراً مدینے بھیج دیں۔ تمام صحابہ نے ارشاد نبوی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت ابو العاص نے بھی یہ شرط قبول کر لی اور رہا ہو کر مکہ پہنچے۔ رسول اللہ نے ان کے ہمراہ حضرت زید بن حارث کو بھیجا کہ وہ بطن یا جج کے مقام پر ٹھہر کر انتظار کریں۔ جب زینب مکہ سے وہاں پہنچی تو ان کے ساتھ لے کر مدینہ آ جائیں۔ حضرت ابو العاص نے وعدہ کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ہمراہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ کیا۔ کفار مکہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ سرور کائنات کی بیٹی مدینہ جا رہی ہے تو انہوں نے کنانہ بن ربیع اور حضرت زینب کا تعاقب کیا اور مقام ذی طویٰ میں انہیں جا کر گھیر لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ پر سوار تھیں۔ کفار کی جماعت میں یہ حبار بن اسود نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے نیزے سے زمین پہ گرایا یا اونٹ کا منہ پھیرنے کے لیے اپنا نیزہ گھمایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا گر پڑیں۔ وہ حاملہ تھیں، سخت چوٹ آئیں اور حمل ساقط ہو گیا۔ کنانہ بن ربیع غضبناک ہو گئے، ترکش سے اپنے تیر نکالے اور انہیں کمان پر چڑھا کر للکار کی کہا، خبردار، اب تم میں سے کوئی آگے بڑھا تو اسے چھلنی کر دوں گا۔ کفار رک گئے۔ ابو سفیان بھی ان میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا، بھتیجے، اپنے تیر روک لو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کنانہ نے پوچھا، کہو کیا کہنا چاہتا؟ ابو سفیان نے ان کے کان میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جس رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اگر تم بخوبی واقف ہو، اگر تم اس کی بیٹی کو اس طرح کھلا ہمارے سامنے لے جاؤ گے تو ہماری بڑی سبکی ہوگی۔ بہترین یہ کہ تم زینب کے ہمراہ اس وقت مکہ لوٹ جاؤ اور پھر کسی وقت خفیہ طور پر زینب کو لے جانا۔ کنانہ نے یہ بات مان لی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ چند دنوں بعد وہ رات کے وقت چپکے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر بطن یا جج کے مقام پر پہنچے اور انہیں زید بن حارث کے حوالے کر کے مکہ واپس چلے گئے۔ زید حضور علیہ السلام کا منہ بولا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن حارث حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ پہنچے۔ حضرت ابو العاص کو حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی۔ حضرت زینب کو چلے جانے کے بعد وہ بہت سے بے چین رہنے لگے۔ ایک دفعہ جب وہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے، پردرہ الفاظ میں شعر پڑھ رہے تھے، جب میں ارم کے مقام سے گزرا تو زینب کو یاد کیا اور کہا کہ خدا اس شخص کو شاداب رکھے جو حرم میں مقیم ہے۔ امین کی لڑکی کو خدا جزائے خیر دے، اور ہر خاوند اس بات کی تعریف کرتا ہے جس کو وہ خوب جانتا ہے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شریف النفس اور دیانتدار تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، نہایت دیانت کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے، مالکوں کی طلب کرنے پر فوراً واپس کر دیتے۔ مکے میں ان کی اس قدر اچھے سلوک تھی کہ لوگ اپنا مال تجارت انہیں دے کر فروخت کے لیے دوسرے ممالک بھیجا کرتے تھے۔ سن 6 ہجری میں ابو العاص ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ شام جا رہے تھے۔ ایز کے مقام پر مجاہدین اسلام نے قریش کے قافلے پر چھاپا مارا اور تمام مال اسباب پر قبضہ کر لیا۔ حضرت ابو العاص نے مدینہ پہنچ کر حضرت زینب کو حضرت زینب کی پناہ لی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ ابو العاص کا مال انہیں واپس کر دیا جائے، کیونکہ ابو العاص نے مکے میں حضرت زینب کے ساتھ اچھا سلوک